بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ نماز کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت مسجد میں جب ادا کی جاتی ہے تو اس وقت امام اور مقتدی کو کب کھڑے ہونا چاہیے؟ نمبر 1 اقامت شروع ہوتے وقت، نمبر 2 اقامت شروع ہونے کے بعد، نمبر 3 مؤذن کے کسی خاص کلمے پر، یعنی حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر کس موقع پر کھڑنا چاہیے، یہ مسئلہ آج ذکر کیا جائے گا۔ لیکن مسئلے کی وضاحت سے پہلے یہ بات عرض کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ فروعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہو، اقامت شروع ہوتے وقت کھڑا ہو، اقامت شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے، اقامت کے کسی جملے پر کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھڑے ہونے والا ناجائز کام کر رہا ہے، شروع ہوتے ہی کھڑے ہونے والا ناجائز کام کر رہا ہے، شروع ہونے کے بعد اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی کھڑے ہونے والا ناجائز کام کر رہا ہے، یا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے والا ہی سنت پر عمل کر رہا ہے، باقی سب لوگ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ سینسیٹیو مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر جھگڑے کیے جا سکیں، اس پر مسلکی امتیازیات قائم کیے جا سکیں، اس پر کسی کو تانے کسے جا سکیں، اس پر کسی کو گھور کے دیکھا جا سکے، اس پر مائک لے کر تنبیہ کر کے ڈانٹ کے بٹھایا جائے کہ جیسے اقامت شروع ہوئی کوئی کھڑا ہو گیا، بیٹھ جاؤ، آپ ہمارے کو پکوڑے دکھ رہے ہیں، آپ ہمارے کو ٹنڈے دکھ رہے ہیں، آپ ہمارے کو وہابی دکھ رہے ہیں، اس طرح کے القاب اور تانے کس کر مجمع میں شرمندہ کیا جائے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، استحبابی بلکہ آداب میں سے ہے۔ ادب یہ ہے کہ کب کھڑا ہوا جائے، جس وقت بھی کھڑا ہوا جائے اسے آداب میں شمار کیا جائے گا، سنت میں شمار نہیں کیا جائے گا، واجب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ تفصیلات سے آپ حضرات کو یہ بات واضح ہو جائے گی، چاروں مسالک کا ذکر کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل ذکر کیا جائے گا، محدثین کا عمل ذکر کیا جائے گا۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگی کہ یہ مسئلہ کیا مسجدوں میں جھگڑے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی امام مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اقامت شروع ہو جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہ صورت مکروہ ہے۔ یعنی اقامت شروع کر دی مؤذن صاحب نے، ابھی مسجد میں امام صاحب داخل نہیں ہوئے ہیں، امام مثلاً مغرب کی نماز میں کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ اذان ہو گئی، 2 منٹ 1 منٹ ہو گیا، امام صاحب وضو کر کے ابھی مسجد کے صحن میں آ رہے ہیں، ادھر سے اقامت شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام مسجد میں آنے سے پہلے لوگوں کا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے بالاتفاق۔ امام ہی نہیں ہے مسجد میں، اقامت کیوں دی جا رہی ہے، لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہونے کا مقصد ہی ہے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے لیے امام ضروری ہے، اور امام ہی مسجد میں نہیں ہے تو وہ صورت میں مکروہ ہے۔ یہ تو بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اور تیسری بات، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر رمضان کے موقع پر یا غیر رمضان کے موقع پر بعض مسجدوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب مسجد میں آنے کے بعد نماز کی جماعت کا وقت ہو چکا ہے، مثلاً 1:30 بجے جماعت ہونی ہے، 1:30 ہو چکے ہیں، امام صاحب مسجد میں داخل ہوں گے، مصلی پر بیٹھیں گے، جبکہ 1:30 پر جماعت کا وقت طے ہے اور اس کے لیے مؤذن صاحب اقامت کہنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ امام داخل ہوں گے، مصلی پر بیٹھیں گے اور پھر اپنا منہ مقتدیوں کی طرف کریں گے، جائزہ لیتے رہیں گے کہ کوئی کھڑا تو نہیں ہو رہا ہے، اور جب مؤذن صاحب اقامت شروع کر کے قد قامت الصلاۃ پر پہنچیں گے تو اس وقت امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے اور دوسروں کو بھی کھڑنے کا اشارہ کریں گے، یا دوسرے بھی اس وقت کھڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے مؤذن جیسے ہی اقامت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے ڈانٹ کر تنبیہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور امام صاحب بھی قد قامت الصلاۃ تک بیٹھے رہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح کا عمل کہ امام مسجد میں داخل ہو اور پھر آتے ہی اقامت کا وقت ہو جائے، مؤذن اقامت شروع کر لے تو بھی امام آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، محراب میں بیٹھ جائے مصلی پر، پھر اس کے بعد قد قامت الصلاۃ پر کھڑے۔ اس عمل پر کیا پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ایک حدیث ہمیں مل سکتی ہے کیا؟ اس پر عمل کرنے والے دوستوں اور بھائیوں کو ایک بار غور کر لینا چاہیے۔ اور اس موضوع کو، کھڑے ہونے کے مسئلے کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، برے القاب سے طعنے دینا، مجمع میں شرمندہ کرنا، اب آپ دیکھیں تمام فقہا کی تصریحات ذکر کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ اولا اور غیر اولا کا ہے، آداب میں سے ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز میں 1 پیسے کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ اتنی واضح بات ہونے کے باوجود بھی اگر اس پر جھگڑا کیا جاتا ہو، مسلکی امتیاز قائم کیا جاتا ہو، تو آپ یہاں یہ بات ملحوظ رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا،
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، جان اور اس کی عزت نکالنا حرام اور ناجائز ہے، کسی کی توہین، تذلیل، تحقیر کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ اولا غیر اولا کا ہے، جسے چھوڑنے پر یا کرنے پر کوئی ثواب ملنے یا عذاب ہونے والا نہیں ہے، لیکن تحقیر کرنا، ذلیل کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور ایسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو برے القاب سے پکارنا اور اسے گالی دینا یا برا بھلا کہنا، اسے شرمندہ کرنا، یہ فاسق اور فاجر ہونے کی علامت ہے، حرام کار اور ناجائز کام کرنے والے کی علامت ہے۔ تو ایک طرف تو اس مسئلے کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنا حرام ہے، دوسری طرف اس مسئلے پر عمل کرنا ادب اور اولا میں سے ہے۔ تو آپ دونوں کا موازنہ کر لیں کہ ہمیں ادب اور اولا کی وجہ سے حرام کام کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے کیا؟ ایک اولا فعل پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو گالی دینے یا ذلیل کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے کیا؟ وہ بھی مسجد کے ماحول میں محراب پر بیٹھ کر امام ہو کر اور مسجد کا رہبر ہو کر اس طرح کی حرکت کرنا موجودہ زمانے میں، جبکہ مسلمان آپس میں مسلکوں کی جھگڑے اور نامناسب باتیں اور جزوی اختلافات میں مستحب، مکروہ، اولا، غیر اولا، آداب، ان باتوں میں رعایت یا اعتدال کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے جو شدت برتی گئی ہے، اس شدت کی وجہ سے قومیں مسلمانوں کی ٹوٹ چکی ہیں، مسلکی انتشار کی وجہ سے طاقت بکھر چکی ہے۔ ایک غزہ اور فلسطین کے وہ مسلمان جن پر ظالم دہشت گرد ٹیررسٹ اسرائیل اور امریکہ ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور 56 مسلم کنٹریز آپس میں تقسیم ہونے کی وجہ سے سب کے سب تقریباً نامرد بنے ہوئے ہیں، اور کسی کو جرأت نہیں ہے اس عظیم مہینے میں بھی ان کی خدمت کرنے کا یا ظالم دہشت گرد اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کا۔ تقسیم ہونے کا نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی علاقے کے مظلوم کا کوئی حامی مسلمانوں میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باطل اور دشمن طاقتیں اپنے قتل کرنے، مرڈر کرنے، جرم کرنے، مصلی اور نماز پڑھنے والوں کو جوتے اور لات سے مارنے کے باوجود بھی اسے سسپینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر دھرنا اور احتجاج کیا جاتا ہے کہ اسے دوبارہ جاب پر لایا جائے، اسے دوبارہ سروس دی جائے۔ اس قدر اتحاد، اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے دنگے فسادات میں تو مسلمان کو چھڑانے کے لیے تو کوئی نہیں آگے آتا الا ماشاء اللہ، لیکن دلت اور SC ST کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیڈر وہاں پر فوراً پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقتیں بکھر گئی ہیں اور وہ مجتمع ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں ان مسئلوں کی بنیاد پر منتشر ہونے کے بجائے ایک گزارش کی جاتی ہے مسئلے کی وضاحت سے پہلے، کہ ہم جس عالم پر ہم کو اعتماد ہو اس پر عمل کر لیں، جس عالم پر ہمیں اعتماد نہ ہو اس کی بات ہم ترک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو جیسے عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس کا احترام ملحوظ رکھیں، یہ درخواست کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نمبر وار اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا معمول کیا تھا۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان بلال یؤذن اذا دحزت الشمس فلا یقیم حتى یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا خرج الامام اقام الصلاۃ۔ مسلم شریف باب متى یقوم الناس فی الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت اس وقت تک نہ کہتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر نہ آ جاتے، جب باہر تشریف لاتے تو نماز کی اقامت کہتے تھے۔ یہ اقامت کہنے کا وقت معلوم ہو گیا۔ صحیح مسلم شریفی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان الصلاۃ کانت تقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاخذ الناس مصافهم قبل ان یقوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے نماز کھڑی کی جاتی تھی، اور لوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے سے پہلے صحابہ سب کے سب کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول اذا اقیمت الصلاۃ فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث صفحہ نمبر 220 مسلم شریف، کہ ایک بار نماز کھڑی کی گئی، ہم کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلنے سے پہلے ہی ہم نے صفیں درست کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ہم نے نماز کے لیے صفیں درست کر لی۔ اب دیکھیے چوتھی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، جب اقامت کہی جائے نماز کے لیے تو تم اس وقت تک نہ کھڑو جب تک کہ مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو، بخاری شریف۔ باب متى یقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامۃ۔ اور پانچویں حدیث ہے حضرت ابن شہاب سے، ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن اللہ اکبر یقومون الى الصلاۃ فلا یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ حتى تعتدل الصفوف۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا
اقامت کے لیے اللہ اکبر کہتا تھا تو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے تک صفیں درست ہو جاتی تھیں۔ یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جب یقول المؤذن اللہ اکبر یقومون الی الصلاۃ، جب اقامت کے اللہ اکبر کہتا مؤذن تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں مصلی پر آنے سے پہلے تک سب لوگوں کی صفیں درست ہو جاتی تھی۔ چھٹی حدیث کان بلال اذا قال قد قامت الصلاۃ نہض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت میں قد قامت الصلاۃ فرماتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے۔ تو یہ 6 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اب ان 6 حدیثوں کی روشنی میں ہم غور کریں کہ مسئلے کی تفصیل کیا ہونی چاہیے۔ ان میں پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام عادت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ کی طرف سے نظر آنے لگتے، جب باہر آنے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ اقامت شروع کرتے تھے۔ یہ پہلی حدیث سے معلوم ہوا۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں امام زرقانی نے شرح موطا میں اور قاضی ایاز نے شرح شفا میں اس حدیث کا یہی مفہوم لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان بلالا کان یراقب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاول ما یراہ یشرع فی الاقامۃ قبل ان یراہ غالب الناس ثم اذا راہ قاموا فلا یقوم مقامه حتى تعتدل صفوفهم۔ شرح زرقانی علی الموطا صفحہ نمبر 134 جلد نمبر 1۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یراقب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے۔ فاول ما یراہ، تو پہلے وہی دیکھ لیتے تھے تو اقامت شروع فرما دیتے تھے دوسرے لوگ دیکھنے سے پہلے، اور جب دوسرے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی مصلی پر پہنچنے سے پہلے تک سب لوگوں کی صفیں درست ہو جاتی تھیں۔ یہ بات معلوم ہو گئی پہلی حدیث سے۔ دوسری حدیث سے کیا ہے؟ دوسری اور تیسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ جب مؤذن تکبیر شروع کرے تو سب لوگ کھڑے ہو کر صفیں درست کر دیتے تھے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں اسی تیسری حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں جملہ فعدلنا الصفوف، کہ ہم صفیں درست کر لیتے، اشارۃ الی ان هذه سنۃ معہودۃ عندهم وقد اجمع العلماء عمل استحباب تعدیل الصفوف۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سنت معہودہ تھی، یعنی اس زمانے میں سب کو یہ معلوم تھا کہ اقامت شروع ہوتے ہی سب کو کھڑے ہو کر صفیں درست کر لینا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں یہ بات لکھتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ صفیں درست کرنا مستحب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی امام تکبیر کہنے سے پہلے۔ اب غور کریں، امام تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کرنا ہے۔ اب اگر آدمی قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوگا اور لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہوں گے تو صفیں درست کب کریں گے؟ کس وقت کیے جائیں گے صفیں درست؟ درمیان میں فاصلہ نہ چھوٹے، صف میں جگہ خالی نہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری مشکلات دشواری پیش آئے گی اگر اقامت شروع ہوتے ہی نہیں کھڑا ہوا جائے گا۔ چنانچہ چوتھی حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر سے تشریف لانے سے پہلے اقامت شروع کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک نہ کھڑے ہو۔ یہ کیوں منع فرمایا؟ امت پر شفقت کی وجہ سے کہ بھئی میں آیا ہی نہیں ہوں، اقامت کیوں دے رہے ہو، کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ اس میں کھڑے ہونے میں انتظار میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے سے پہلے اقامت ہو گئی، لیکن وہاں پر اقامت ہو جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے تو دیکھنے والوں کو تکلیف ہوئی، تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کھڑے نہ ہونا۔ اور یہی بات ہے کہ امام جب مسجد میں داخل نہیں ہوا ہے تو نہ اقامت کہنی چاہیے نہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ بات واقعتاً مکروہ ہے۔ پانچویں حدیث میں دیکھیے عام عادت اور تعامل کیا تھا صحابہ اکرام کا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اقامت شروع کرتے جب دیکھ لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ شریفہ سے باہر آتے ہوئے، اور اقامت شروع ہوتے ہی حسب دستور صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو کر صفیں درست فرما لیتے تھے۔ چنانچہ پانچویں حدیث دوبارہ پڑھی جاتی ہے، غور کر لیں کہ ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن اللہ اکبر یقومون الى الصلاۃ، کہ لوگ اس گھڑی کھڑے ہو جاتے تھے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا فلا یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف، اللہ کے نبی اپنی جگہ پر آنے سے پہلے ہی لوگ صفیں درست کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا عام عادت یہ تھی کہ جیسے ہی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی لوگ صفیں درست کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث ایک خاص صورت اس میں یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پہلے ہی سے مسجد میں موجود ہیں اور اقامت اور مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو اس وقت کھڑے ہونے کا وقت کیا تھا وہ بتایا۔ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچتے تو اس وقت اس سے ظاہر یہ ہے کہ عام صحابہ بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی یہ آخری وقت تھا بیٹھنے کا، اب اس کے بعد نہیں بیٹھا جاتا تھا، اس وقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں غور کریں، امام باہر سے آ رہا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، امام پہلے ہی سے موجود ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے رہنے کی آخری گھڑی کون سی ہے کہ قد قامت الصلاۃ، یہ آخری گھڑی ہے، اس کے بعد اب نہیں بیٹھنا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو ان سب روایات کے مجموعے سے بات ثابت ہوئی ہے کہ قدر مشترک طور پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لانے سے پہلے نہ کھڑے ہونا ہے نہ اقامت دینا ہے، یعنی امام باہر سے آنے سے پہلے نہ کھڑے ہونا ہے نہ اقامت دینا ہے، اور جب امام
اقامت کے لیے نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے تو پھر اس صورت میں کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ بات واضح ہو گئی. اب صحابہ اور خلفاء راشدین کا عمل دیکھیں کیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ فاذا استوینا کبر. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے اور جب سیدھے ہو جاتے تب تکبیر تحریمہ فرماتے. تو آپ بتائیں یہاں پر اقامت سے پہلے کھڑے ہونا ثابت ہو رہا ہے یا اقامت کے درمیان کھڑے ہونا ثابت ہو رہا ہے. لیکن اتنی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت بلال سے فرمائیں کہ اقامت دے دو, اور اقامت ہو گئی, پھر آپ مصلی سے باہر تشریف لائے اور پھر لوگوں کی صفیں درست فرمائی, پھر جا کر مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو اس میں اقامت اور نماز پڑھانے میں کتنا فصل ہوگا. اقامت کہی جاتی ہے نماز کھڑی کرنے کے لیے, اب اقامت ہونے کے بعد آپ صفیں درست کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا. چنانچہ اسی حدیث کی تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دیکھیں. انہ کان یؤکل رجلا باقامۃ الصفوف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو مقرر کرتے صفیں درست کرنے کے لیے. فلا یکبر, اس وقت تک تکبیر نہ کہتے حتی یخبر ان الصفوف قد استوت, جب وہ خبر نہ دیتا کہ اب صفیں درست ہو چکی ہیں. تو امام اپنی جگہ پر رہے گا, صفیں درست کرنے کے لیے دوسرا آدمی وہاں پر رہتا تھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفیں درست فرماتے تھے تو دوران اقامت فرماتے تھے, یا پہلے سے صحابہ کھڑے ہو چکے ہوں آپ کی موجودگی میں تب فرماتے تھے. اقامت ہو گئی پھر اس کے بعد جا کر صفیں درست کریں, تو اقامت اور نماز میں فصل لازم آتا ہے. تو اب اس سے آپ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صفیں درست کرنے کے لیے لوگ متعین فرماتے اور صفیں درست ہونے کے بعد نماز شروع فرماتے. اب ان میں پہلی حدیث سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, دوسری حدیث سے خلفائے راشدین حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کا عمل, یہ سب ظاہر ہو رہا ہے کہ صفیں درست ہونا چاہیے. اور وہ اقامت نماز کے لیے امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے صفیں درست ہو جانا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے امام تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست ہونا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اقامت شروع ہوتے ہی لوگ کھڑے ہو کے صفیں درست کر لیں, پیچھے والوں کو جگہ دے دیں, یہ ہوگا؟ یا پوری اقامت ختم ہو جانے کے بعد پھر اگر صفیں درست کرنے لگیں تب ہوگا؟ کب یہ بات مناسب رہے گی, ہم غور کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا عمل. پھر اس کے بعد اب دیکھیں فقہا کا مذہب کیا ہے, چاروں مسالک اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. اس سلسلے میں فقہا نے جہاں پر بھی اقامت کے لیے کھڑے ہونے کا جب باب نقل کیا ہے تو اس کے لیے عنوان باندھا ہے باب آداب الصلاۃ. نماز کے آداب میں سے بات ہے, سنت میں سے نہیں ہے, واجب میں سے نہیں ہے, استحباب میں سے نہیں ہے, آداب میں سے ہے. آداب سے کیا مراد ہیں کہ اگر ان کو یہ افعال وہ ہیں جن کا چھوڑ دینا کوئی کراہت نہیں ہے, یا اسے طعنے نہیں دی جائیں گے, یا اس کا ثواب کم نہیں ہوگا, کرنا اس کا افضل ہے, بس اولا ہے, یہ مطلب ہوگا. نہ کرنے والے پر نکیر کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ نکیر کرنا گناہ ہے, ناجائز ہے, ایک طرح کی بدعت ہے. چنانچہ دیکھیے فتاوی شامی میں جہاں پر یہ بحث شروع ہوئی کیا نقل کیا کہ وَلَهَا آدَابٌ اے لِلصَّلَاةِ آداب, نماز کے آداب ہیں. ترکها لا یوجب اساءة ولا عتابا, اگر چھوڑ دیں گے تو نہ گناہ ہوگا نہ کوئی اسے طعنہ دیں گے. قطر کی سنت زوائد و فعلہ وفعلہ افضل, جیسے سنن زائدہ ہے اس کے چھوڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کا کرنا افضل بات ہوگی, اولا بات ہوگی. تو مسئلے کا درجہ معلوم ہو گیا کہ اولا بات ہے کہ کب کھڑے ہونا کب نہیں کھڑے ہونا, لیکن اس اولا بات کی وجہ سے جھگڑا کرنا یہ تو ناجائز حرام ہے, طعنے دینا ناجائز اور حرام ہے, تاخیر کرنا توہین کرنا ناجائز اور حرام ہے. اب اس میں مذاہب کیا ہے فقہا کے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں مذہب الشافعی وطائفۃ انہ یستحب ان لا یقوم احد حتی یفرغ المؤذن من الاقامۃ. امام شافعی اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ لا یقوم احد, کوئی نہ کھڑے ہو حتی یقرأ المؤذن من الاقامۃ, کہ مؤذن جب تک کہ مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے, پوری اقامت ہونے کے بعد کھڑے ہوں. یہ امام شافعی کا. ونقل القاضی عیاض عن مالک وعامۃ العلماء انه يستحب ان يقوموا اذا اخذ المؤذن في الاقامۃ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑی جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں جب مؤذن اقامت کہنا شروع کر دے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح ہو گیا. وكان انس يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال احمد, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مؤذن جب قد قامت الصلاة کہے تب کھڑے ہو جائے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفیین کا نقل کرتے ہیں یقومون فی الصف اذا قال حی علی الصلاة, کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر اہل کوفہ نے فرمایا کہ حی علی الصلاة کہتے وقت صف میں کھڑے ہو ہی جانا چاہیے. اب اس میں دیکھیے پوری تفصیل کہ مذہب عالمگیری اور بدائع میں اس سلسلے میں حنفی مسلک کیا ہے. اب چاروں مسالک واضح ہو گئے. حنفی مسلک میں تفصیل کیا ہے کہ امام اگر مسجد میں ہے یا مسجد میں نہیں ہے. امام اگر مسجد میں نہیں ہے تو پھر نہ اقامت نہ اذان, نہ اقامت نہ کھڑے ہونا ہے. امام اگر مسجد سے باہر ہے, آ رہا ہے تو کدھر سے آ رہا ہے, قبلے کی طرف سے آ رہا ہے یا پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے, مسجد کے مین گیٹ سے آ رہا ہے. قبلے کی طرف سے کیوں؟ کیونکہ بعض مسجدوں میں مصلی کے سامنے کی جہت بھی دروازہ بنایا جاتا ہے تاکہ
امام کو اگر کبھی وضو ٹوٹ جائے، کچھ حرج لازم آ جائے تو ادھر سے ہی نکل جائے، بیچ میں صفیں چیر کر نہ نکلے. یا جنازے کی نماز پڑھانا ہو تو مصلی پہ کھڑے ہو جائے، پیچھے لوگ کھڑے ہوں اور سامنے جنازہ رکھ کر وہیں سے اٹھا لیا جائے، جنازے کو مسجد میں لانے کی ضرورت نہ پڑے. اس وجہ سے بناتے ہیں. امام اگر آگے سے آ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ غور سے سنیں، آگے سے آ رہا ہے امام تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. امام اگر پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے گزر رہا ہے وہ صف کھڑی ہوتی جائے. یہ دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات ہے، امام پہلے سے موجود ہے مسجد میں تو پھر اس صورت میں اقامت جب کہی جائے گی تو اس وقت کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو قد قامت الصلاۃ تک بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد بیٹھنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے. یہ ہو گئی تفصیل. چنانچہ اب اسی لحاظ سے دیکھیے، ان کان المؤذن غیر الامام کان القوم مع الامام في المسجد فانه يقوم الامام والمؤتم اذا قال حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثه وهو في الصف. اما اذا كان الامام خارج المسجد فان دخل من قبل الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف واليه مال شمس الائمه السرخسی. اب اس میں بدائع الثناء کے حوالے سے دیکھیے، لأن القیام لأجل الصلاۃ، کھڑے ہونا کیوں ہے؟ نماز کے واسطے ہے. ولا يمكن اداؤها بدون الامام، امام کے بغیر کیسے نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوگی؟ فلم يكن القيام مفيدا، جو امام آنے سے پہلے کھڑے ہونے کا فائدہ تو نہیں ہے. ثم ان دخل الامام من قدام الصفوف، امام اگر سامنے کی صفوں سے آیا ہے، فكما رأوه قاموا، جیسے امام کو دیکھیں گے سب لوگ کھڑے ہو جائیں. لأنه كما دخل المسجد قام مقام الامامۃ، اس واسطے کہ جب سامنے سے آیا تو سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو جائے گا اور نماز شروع ہونے کا ٹائم ہو گیا تو سب کھڑے ہو جائیں گے. وان دخل من وراء الصفوف، اگر پیچھے سے آ رہا ہے، فالصحیح انه كلما جاوز صفا، تو صحیح ہے کہ جب بھی جس صف سے بھی وہ آگے بڑھے گا قام ذلك الصف، تو وہ صف کھڑی ہوتی جائے. لأنه صار بحال لو اقتدوا به جازا فصار في حقهم كأنه اخذ مكانه، اس واسطے کہ اس صف کا امام اب اس صف سے آگے بڑھتے جا رہا ہے تو وہ صف کھڑی ہوتی جائے. یہ تفصیل ہو گئی فقہ حنفی کے لحاظ سے. اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس عام طور سے کیا صورت پیش آتی ہے. عموماً قبلے کی طرف سے تو امام صاحب نہیں آتے ہیں. امام صاحب یا تو پہلے سے مسجد میں ہوتے ہیں یا تو صفوں کی طرف سے آتے ہیں. صفوں کی طرف سے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی عین اقامت کے وقت آتے ہوں، کبھی 5 منٹ پہلے بھی آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، نماز کا ٹائم نہیں ہوا، امام صاحب 5 منٹ پہلے آ گئے، اس واسطے سب کھڑے ہو جاؤ. تو یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ اس وقت چونکہ نماز کا وقت متعین نہیں کیا جاتا تھا تو امام صاحب آنے پر جماعت کھڑی ہوتی تھی، تو امام صاحب آ گئے نماز کھڑی کر دی جائے گی. امام صاحب کبھی 1:25 پہ آئیں گے، کبھی 1:40 پہ آئیں گے، کبھی 1:30 پہ آئیں گے. وہ زمانہ نماز کی ٹائمنگ فکس کرنے کا نہیں تھا، وہ صورت ہے یہ. اب چونکہ نماز کی ٹائمنگ فکس ہے، امام اگر صفوں کے پیچھے سے آ بھی رہا ہو لیکن چونکہ وقت جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک جماعت کھڑی نہیں کی جائے گی. تو امام صاحب آنے سے صفوں میں پیچھے سے کھڑے ہونے کا مسئلہ تو نہیں رہا. اب باقی رہے گا صرف کون سا مسئلہ کہ امام بھی پہلے سے موجود ہو اور لوگ بھی پہلے سے موجود ہوں اور سب نماز کی ٹائمنگ کے انتظار میں ہوں کہ 1:30 جب ہو جائیں گے تو اب ہم کو نماز شروع کرنا ہے. وہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے. اب اس مسئلے کو تمام مسالک کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا کسی نے اس کو سنت کہا ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونا ہی سنت ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے؟ کیا کسی نے کہا ہے؟ اب اس میں تمام مسالک کا خلاصہ دیکھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا سنا آپ نے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑے ہونا مستحب ہے، نمبر 1. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، ایک بات ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ، دو باتیں ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واضح مسئلہ دیکھیں اور کتنے صاف انداز میں فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا مالک میں جب سوال کیا گیا، یہ روایت موطا مالک کی ہے، متى یجب القیام علی الناس حین تقام الصلاۃ، نماز کی جب اقامت کہی جاتی ہے تو کب کھڑے ہونا واجب ہے، یہ سوال ہوا. تو قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں، اما قیام الناس حین تقام الصلاۃ، اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑے ہونا، فانی لم اسمع فی ذلک بحد یقام له، کہ میں اب تک کوئی ایسی حدیث نہیں سن سکا کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک فیصلہ کیا جا سکے کہ اسی وقت کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کھڑے ہونا، اس کے بعد نہیں بیٹھنا. الا انی ارى ذلک یقال، مگر یہ کہ اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ علی قدر طاقت الناس، لوگوں کی طاقت کے حساب سے. فإن منهم الثقيل والخفيف، ان میں سے بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں، بعض لوگ دبلے ہوتے ہیں. لا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد، سب ایک آدمی کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ سب کو پہلے کھڑا کر دو یا سب کو بعد میں کھڑا کرو، اپنی سہولت کے حساب سے کھڑے ہونا چاہیے. کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہو گئی بات. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو وہ کھڑے ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تفصیل آ گئی کہ امام اگر سامنے سے آ رہا ہو تو سب کھڑے ہو جائیں، پیچھے سے آ رہا ہو تو اپنی صف کے حساب سے، لیکن اب ٹائمنگ کے حساب سے فالو ہونا ہے. کہ اب اس لحاظ سے غور کریں، والقیام حین قیل حی علی الصلاۃ لأنه امر یستحب المسارعۃ الیہ، حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا یہ مستحب بات ہے کیونکہ عبادت کے لیے جلدی کرنا چاہیے. عبادت کے لیے جلدی کرنا چاہیے. جلدی کرنا چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ اب حی علی الفلاح کے بعد اب اقامت کے کتنے جملے باقی رہ گئے؟ امام کو قد قامت الصلاۃ کا لفظ سننے کے بعد ہی نماز شروع کرنے کی اجازت ہے. اب اور بیٹھے رہو گے تو کب اٹھو گے پھر؟ تو یہ المسارعۃ الی الصلاۃ، اب بالکل 2 جملے باقی ہیں، اب تو آپ کو جلدی کرنا چاہیے کھڑے ہونے میں. یہ لفظ یہ مطلب ہے کہ المسارعۃ الی الصلاۃ کا کہ اب اس کے بعد تو نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے نہیں کھڑے ہونا چاہیے آپ کو. چنانچہ دیکھیے اس مسئلے کی کہ بڑے اچھے انداز سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ایک روایت منقول ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ابن شہاب زہری نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام مؤذن کے اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی پر پہنچنے سے پہلے ساری صفیں درست ہو جاتی تھیں۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں، ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ امام اور لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نہ بیٹھے رہیں، یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں، لہٰذا اس سے پہلے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حاشیہ در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215۔ تو کیا معلوم ہوا کہ پہلے سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ پہلے سے کھڑے ہونا بہتر ہے، تاکہ پہلے سے لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں، صفیں بھی درست ہو جائیں، صفیں درست ہونے میں دیر نہ لگے، کیونکہ نماز میں صفیں درست کرنا سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکید آئی ہے حدیث میں اس کی۔ تو آپ قد قامت الصلاۃ کے بعد کھڑے ہوں گے تو کب صفیں درست کریں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا محمد میں کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا، ایک شخص نماز کے لیے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب کہ مؤذن مکبر حی علی الفلاح کہتا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ ایک شخص اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتا ہے، تب کیا مسئلہ ہے؟ تو بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ نسخہ موطا محمد کا کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں موجود ہے، یہاں کی لائبریری میں، جو ابھی مطبوعہ نہیں ہے، مخطوطہ شکل میں ہے۔ اور امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ جو نقل فرماتے ہیں کہ بحر الرائق میں جو لکھا گیا کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جانا چاہیے مسارعۃ لامتثال امرہ والظاہر انہ احتراز عن التاخیر لا التقدیم، یہاں پر جو کہی گئی ہے کہ بعد حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتراز عن التاخیر، کہ اس کے بعد نہ بیٹھے، یہ بولنا مقصود ہے، لا عن التقدیم، اس سے پہلے کھڑے ہونے پر کوئی حرج نہیں، حتی لو قام اول الاقامۃ لا باس بہ، اور سنو کہ اگر کوئی پہلے سے ہی اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کلمۃ لا باس ہا ہونا مستعملۃ فی المندوب، اور یہ بھی سمجھ لو یہاں پر جو لا باس بھی کہا جا رہا ہے وہ مستحب ہونے کو بتا رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے کھڑے ہو جاؤ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے بیرسٹر ہیں وہ فرماتے ہیں۔ امام فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے والمسألۃ فیہ ان الامام ان کان خارج المسجد، امام مسجد کے باہر ہے، ینبغی للمقتدین ان یقوموا لتسویۃ الصفوف، کہ مصلی کھڑے ہو جائیں صفیں درست کرنے کے لیے، اذا دخل فی المسجد، مسجد میں جب امام آئے گا تب، ان کان فی المسجد، اور اگر مسجد میں ہے فالمعتبر قیامہ من موضعہ، تو کب کھڑے ہوں؟ امام جب اپنے جگہ سے کھڑے ہو جائے تو سب کھڑے ہو جائیں۔ وکیف ما کان، بھائی پہلے کھڑے ہوتے بعد میں کھڑے ہوتے، لیست المسألۃ من مسائل نفس الصلاۃ، یہ مسئلہ نماز کے مسائل میں سے نہیں ہے کہ اس سے نماز پر کچھ اثر پڑے گا، نماز نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی، ثواب کم ہوگا، بل من الآداب، یہ آداب میں سے ہے۔ فإن قام أحد قبلہ لا يكون عاصیا، اگر کوئی آدمی امام کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406۔ اس قدر وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب غور کریں ان تمام تفصیلات کی روشنی میں کہ ہمیں اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانے میں کیا حرج ہے، یا اگر کوئی 2-4 جملوں کے بعد کھڑے ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے، اس کو کیوں جھگڑے کی بنیاد بنائیں۔ اب تمام مذاہب کی روشنی میں 2 باتیں کو ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اختلاف ہے محض افضلیت اور اولویت کا اختلاف ہے، اس میں کوئی پہلو ناجائز کا نہیں ہے، مکروہ کا نہیں ہے، کسی کو کسی پر نکیر کرنے، اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذاہب اربعہ کے متبعین میں کبھی اس مسئلے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اپنے حساب سے جس کو جو سمجھ میں آیا وہ حساب سے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے۔ اتنی بات تو سب کے نزدیک واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کا اجماع، تابعین اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ صفوں کو درست کرنا یہ واجب درجے کا عمل ہے، یعنی سنت مؤکدہ درجے کا عمل ہے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے مکمل طور پہ صفیں درست ہو جانا چاہیے۔ اب بتائیے مکمل طور پہ صفوں کا درست ہونا یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ جب عام آدمی اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں، اس وقت کی بات ہوگی، یا موٹا ہو بھاری ہو تو اقامت شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو، یا ایسا ہو کہ بھئی قد قامت الصلاۃ پر ہی کھڑا ہو۔ صفوں کا مکمل طور پر درست ہونا امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کب ہونا چاہیے، یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں موجودہ جو مذاہب کے ان تفصیلات کی روشنی میں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اقامت کے وقت باہر سے آ کر مصلی پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کو ضروری سمجھیں، کھڑے ہونے والے مقتدی کو کھڑے ہونے پر روکیں، جو کھڑا ہو اس کو برا سمجھیں، پہلے کھڑے ہونے کو مکروہ اور برا کہیں اور اس کو تحقیر اور توہین کریں، یہ سب چیزیں کہاں سے ثابت ہو سکتی ہیں جبکہ حرام اور ناجائز ہے؟ چاروں مذاہب کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل دلائل کے ساتھ واضح ہو گئی ہیں۔ رہی بات ایک روایت، ایک فقہی عبارت ہے، وہ مزمرات علامہ قحطانی کی، وہ کہتے ہیں اذا اخذ المؤذن فی الاقامۃ ودخل رجل المسجد، مؤذن جب اقامت کہے اور کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو، فانہ یقعد ولا ينتظر قائما، وہ بیٹھ جائے اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے۔ اب آپ بتائیے کھڑے ہو کر اقامت شروع ہو گئی، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا تو وہ کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب سے سارے ائمہ اور اب تک کی تمام فقہاء اربعہ کی تفصیلات کے مطابق یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے،
اور دوسرا مطلب وہ ہے جس کو لے کر اچھالا جاتا ہے اور انتشار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام مسالک سے اختلاف لازم آتا ہے۔ کون سا مطلب لینا زیادہ بہتر ہے؟ غور کریں، دیکھیے غور سے۔ مؤذن اقامت کہنا شروع کر دیا اور کوئی دوسرا آدمی مسجد میں داخل ہوا تو یہ کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے، بیٹھ جائے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ امام ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا اور مؤذن نے اقامت شروع کر دی، اب آدمی مسجد میں داخل ہوا تو اس کو حکم یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر امام صاحب کا انتظار نہ کرو، آپ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اب امام کے بغیر جماعت کیسے ہوگی؟ آپ کھڑے ہو کے کریں گے کیا؟ آپ اس لیے بیٹھ جائیے آپ، اب امام جب آئے گا تو کھڑے ہو جائیے پھر۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ امام جب مؤذن اقامت کے لیے کھڑے ہو اور پہلے سے امام موجود ہو اور یہ آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کرے۔ کس کا انتظار کرنا ہے بھی اب آپ کو؟ نماز کا انتظار کرنا ہے۔ نماز کا انتظار کرنے کے لیے آپ کھڑے نہ رہیں۔ جب امام پہلے سے مسجد میں موجود ہو اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہو تو اس موقع پر تو مؤذن کو جب وہ کھڑا کرنے کے لیے ہی اقامت کہہ رہا ہے، اور اقامت کا معنی ہی ہے اقام یقیم اقامت، یعنی کھڑا کرنا، تو اس وقت تو حکم یہ ہے کہ بھئی امام بھی کھڑے ہو جائے، مصلی بھی کھڑے ہو جائیں اور سب لوگ کھڑے ہو کے صفیں درست کر لیں۔ اس وقت تو سب کو کھڑے ہونے کی بات ہے نا، کیونکہ سب صفیں درست کرنا تو سنت مؤکدہ اور واجب درجے کی بات ہے، اور کھڑے ہونا اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت انتظار کس چیز کا کرنا ہے اب آپ کو؟ اب اگر مطلب یہ مراد لیں گے کہ امام بھی بیٹھا رہے، لوگ بھی بیٹھے رہیں اور یہ تنہا اکیلا کھڑے ہو کے اقامت دیتا رہے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کا انتظار نہ کریں، جب قد قامت الصلاۃ آئے تو اس وقت کھڑے ہو جائیں، یہ اگر مطلب مراد لیں گے تو پھر وہ روایات جس میں صاف طور سے حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم نے ابھی شروع میں ذکر کی تھی کہ ان الناس کانوا ساعۃ یقول المؤذن اللہ اکبر یقومون الی الصلاۃ، کہ جیسے مؤذن اذان کہتا، اقامت کہتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں درست کر لیتے تھے۔ ان حدیثوں سے ٹکراؤ اور تعارض لازم آ رہا نہیں آ رہا ہے، اور تمام مسالک میں جو چھوٹ دی گئی ہے وہ یعنی جو سہولت رکھی گئی اس سے اختلاف لازم آ رہا نہیں آ رہا ہے کہ یہ مطلب لینے کی وجہ سے۔ اور یہ صرف ایک ہی کتاب کی عبارت ہے، ورنہ تمام فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں جہاں بھی نقل کیا ہے علامہ قحطانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، شرح مزمرات کے حوالے سے نقل کیا، اور جبکہ علامہ قحطانی اور علامہ طحطاوی یہ بھی جب اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد فتاوی شامی میں جب اقامت کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وربما یؤخذ منه کراہتہ تقدیم الوقوف فی البحث السابق، طحطاوی علی الدر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ بسا اوقات لوگ اس سے تقدیم وقوف کی کراہت کا مفہوم نکالتے ہیں، یعنی قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو لوگ مکروہ ہونے کی بات نکالتے ہیں۔ بسا اوقات، تعبیر بولنے کا انداز کیسا؟ ربما یؤخذ منه، کبھی کبھار ایسا معنی لے لیا جاتا ہے۔ یہ انداز جو ہوتا ہے فقہا کا، یہ انداز اس بات کی کمزوری اور ضعف کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے کھڑا ہونا مکروہ ہوتا تو پھر امام طحطاوی ایسا کہتے کہ قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو فقہا نے مکروہ کہا ہے، یا ہم اسے مکروہ سمجھتے ہیں، ایسا کہتے۔ لیکن ربما کا لفظ استعمال کرنا، یؤخذ مجہول کا لفظ استعمال کرنا، یہ خود فقہ سے مناسبت رکھنے والے جانتے ہیں کہ مجہول کا جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ تضعیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کمزوری بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے علامہ طحطاوی نے اس قول کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں یا فقہا کہتے ہیں۔ تو اس بات سے واضح ہو گیا کہ نماز کے لیے اقامت جیسے ہی کہی جائے تو اس وقت کھڑے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو رہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مسئلے پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کی توہین اور تحقیر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہی وقت کھڑے ہونے کا، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ چنا جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا کہ لو قام اول الاقامۃ لا باس بہ، کہ اگر شروع اقامت میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس تفصیل کو سمجھنے کی اور امت میں باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور علمی خیانت سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔